قیامت کے علامات ہیں مختلف، دو قسم کے علامات قیامت کے ہیں۔ ایک علامات قیامت صغریٰ کہلاتے ہیں اور ایک علامات قیامت کبریٰ کہلاتے ہیں۔ قیامت صغریٰ کے علامات مختلف ہیں، احادیث میں ان کا ذکر آیا ہے۔ سب سے پہلی علامت اس میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ قیامت کی سب سے پہلی علامت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول دنیا میں آنے والا نہیں ہے، تو اللہ کے رسول کی وفات یہ بھی کیا ہے؟ قیامت کے علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ مختلف احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے علامات کا ذکر کیا ہے کہ امت کو خبردار کیا جائے، امت کو بتلایا جائے، ان فتنوں سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس طرح کے شر اور فسادات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ صفات تمہارے اندر نہ آ جائے جو صفات ان لوگوں کی بیان کیے گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب کیا ہوگا کہ میرے امت کے لوگ پچھلے لوگوں کے قدم بقدم چلیں گے، شبرن بشبرن، ذراعن بذراعن، قدم بقدم چلیں گے، یہاں تک کہ اگر وہ زب کے سوراخ میں داخل ہو جائے تو وہ اس میں بھی داخل ہوں گے۔ یہ کنایہ ہے اس چیز سے کہ یہود اور نصارہ کے پیروی کرتے ہوئے میری امت اس قدر آگے بڑھے گی، نہ ان کا اپنا دین محفوظ ہوگا، نہ شکل و صورت، نہ وضع اور قطع، نہ لباس، نہ معاملات، نہ کاروبار، کوئی چیز ان کے ہاں اپنی نہ ہوگی، کیونکہ آج ہمیں غیروں کے سب چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ وضع میں ہو تم نصارہ، تمدن میں ہو نور، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ یہ چیز آ جائے گی میرے بھائیو دوستو، سوچنے کا مقام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب بہت ساری علامتیں ظاہر ہوں گی، ان میں سے بعض علامتیں قیامت صغریٰ کہلاتے ہیں اور بعض علامتیں قیامت کبریٰ کہلاتے ہیں۔ قیامت صغریٰ کا تذکرہ بعض احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ان کو ہم سنیں اور اپنے بارے میں سوچیں کہ یہ کون سے حالات ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تو ان گناہ میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب غنیمت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگے میری امت، غنیمت جنگ میں آتی ہے، ان کا حصہ مقرر ہوتا ہے اور فقراء و مساکین میں تقسیم ہوتا ہے، مجاہدین کو ملتا ہے، لیکن جب غنیمت کو اہل حکومت کیا سمجھنے لگے؟ ذاتی ملکیت سمجھنے لگے، ذاتی مال سمجھنے لگے۔ پہلی علامت اتخذ الفیء الدولا۔ دوسری علامت کیا ہے؟ امانت کو مال غنیمت سمجھنے لگے۔ آپ کو امانت دی گئی، لوگوں میں تقسیم کرو، آپ کو امانت دی گئی، آپ کو امیر بنایا گیا، آپ نے کیا سمجھا؟ اس کو غنیمت سمجھ لیا، آپ جس طرح چاہے اس کو تقسیم کر لیں۔ یہ بھی کیا ہے؟ قیامت کے علامات میں سے ایک علامت ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنے فیصد مسلمان ہیں جو آج زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ یار یہ کیا بوجھ ہے، کیا مصیبت ہے، 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ بعض لوگوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کتنی ادا کرنی پڑتی۔ زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر پہلے تو ادا کرتے نہیں ہیں، اگر جو ادا کرتے ہیں وہ بھی تاوان سمجھ کر ادا کریں، ہاں تو یہ بھی قیامت کے علامات میں سے ہے بھائی، سوچ لو۔ نمبر 4، علم حاصل کیا جائے دنیاوی اغراض کے لیے۔ حالانکہ علم تو حاصل کیا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، علم حاصل کیا جائے گا دنیاوی اعراض کے لیے، یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ نمبر 5، لوگ فرمانبرداری کریں اپنے بیوی کی
پل خزبہ اطاعت کئی، فرمان برداری بکئی اور اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگی۔ مور بدیوال سرو لگئی، مور بنا فرمانی شروع کی اور د خپل خزبہ اطاعت شروع کی۔ دا د قیامت دا علامتونو ندی دمارو۔ بیوی کی فرمان برداری کرے، ماں کی نافرمانی کرے، حالانکہ سب کے حقوق ہیں، بیوی کے اپنے حقوق ہیں، ماں کے اپنے حقوق ہیں۔ نمبر 6، دوستوں کو گلے لگایا جائے گا، ماں باپ کو پس پش ڈال دیا جائے گا، باپ کو دور کر دیا جائے گا، باپ کی کوئی وقت نہیں رہے گی، باپ 2 ٹکوں کا رہے گا، باپ کی کوئی وقت نہیں رہے گی، دوست کی بات آپ کے ہاں زیادہ قابل قبول ہوگی آپ کے والد کے باپ سے، باپ کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، نبی کا فرمان ہے، آپ اندازہ کریں، ہر آدمی سوچے کہ کیا حالات ہیں۔ نمبر 7، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگے، چیخنا چلانا۔ بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے مسجدوں میں مت چیخا کرے، مت چلایا کرے، بہت ادب سے بولا کرے، بہت ادب سے بولا کرے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، ادب کے ساتھ بات کیا کرے۔ مسجدوں میں آوازوں کا بلند ہونا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ 7ویں نمبر نشانی ہے، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگے۔ نمبر 8، قبیلے کی سرداری ان میں فاسق کرے۔ قبیلے میں سردار کون ہوگا؟ فاسق آدمی کو سردار بنایا جائے گا۔ آج آپ دیکھیں، فاسق، فاجر، کنجر، کمینے سب سردار بنے ہوئے۔ شریف لوگ، امانت دار لوگ، با حیا لوگ، ان کو دیواروں سے لگایا گیا۔ ارد گرد دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا، کوئی فلسفہ نہیں سنا رہا ہوں، ترمذی کی روایت سنا رہا ہوں۔ قبیلے کی سرداری ان میں فاسق کریں گے۔ نمبر 9، قوم کا لیڈر ایسا شخص ہوگا جو ان میں سب سے زیادہ کمینہ ہوگا اور بدبخت ہوگا۔ قوم کا لیڈر، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، نبی نے فرمایا جب غیر اہل کو کام سپرد کر دیا جائے تو آپ قیامت کا انتظار کرو۔ قوم کا لیڈر ایسا شخص ہو جو لوگوں میں سب سے زیادہ کمینہ ہو، میرے نبی نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ نمبر 10، آدمی کا اکرام کیا جائے اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے۔ میں اس کا اکرام کیوں کر رہا ہوں، اس کو عزت کیوں دے رہا ہوں؟ تاکہ اس کے شر سے بچوں۔ آپ اندازہ کریں، یعنی کہ اس کے اندر خود کوئی کمال نہیں ہے، کوئی علم اور وقار نہیں ہے، کوئی شرافت نہیں ہے، اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے کہ اس کو اکرام دیا جائے۔ نہیں، اس لیے اکرام کیا جائے تاکہ اس کے شر سے بچا جائے۔ نمبر 11، پیشور گانا گانے والیاں اور باجے، یہ چیزیں عام ہو جائے گی۔ گانے بجانے کے آلات، لہو لعب کے حالات عام ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ عرب اور عجم سب اس سے بر گئے۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں میرے بھائیو دوستو، ہم کہاں پڑے ہیں؟ گانے بجانے عام ہو جائیں گی، پیشور گانے گانے والوں کو عزت دی جائے گی۔ آج آپ دیکھیں، ان سے بات نہیں کی جا سکتی، لاکھوں میں ان کی ڈیل ہوتی ہے۔ کون ہے؟ یہ تو فلاں اداکارہ ہے۔ آج آپ نے دیکھا ریاض میں کیا ہوا، وہ مقدس سرزمین میں کیا ہوا جو انبیاء کی سرزمین تھی، جہاں پر حرمین شریفین موجود تھے، اس کے باوجود اس عظیم جگہ کی کس طرح دھجیاں اڑا دی گئی۔ نبی کے فرامین، نبی کے تعلیمات کی دھجیاں اڑا دی گئی۔ یہ کہاں ہوا؟
یہ آپ کے مقدس شہر ریاض میں ہوا، یہ وہ جہاں پر حرمین شریفین موجود ہے، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ موجود ہے، جہاں کا دار الخلافہ ریاض کہلاتا ہے۔ وہاں پر جو کچھ ہوا، الامان والحفیظ، جو آنکھیں دیکھ نہیں سکی۔ میرے بھائیو دوستو، یہ قیامت کی علامات ہے، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ آج مسلمانوں کے ضمیر مر چکے ہیں، گانے بجانے، فحش اور اس طرح کی چیزوں کو ہم پسند کرتے ہیں۔ کوئی غیر تو نہیں آئے؟ وہاں پر کیا امریکہ والے رہتے ہیں؟ امریکہ سے گلوکاروں کو، امریکہ سے گانے بجانے والوں کو کس نے منگوایا؟ وہ مسلمان نے منگوایا، اور ان عرب نے منگوایا جن عربوں میں میرے رسول آئے تھے۔ کس قدر بدبختی کی بات ہے، کس قدر افسوس کا مقام ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ہم کہاں جائیں؟ ہمیں سوچنا پڑے گا، ان چیزوں سے ہمیں توبہ کرنی پڑے گی۔ اس مقدس سرزمین میں کعبے کی شبیہ بنا کر کس طرح جو ہے عورتوں کو نچوایا گیا۔ وہ جو بت خانہ کعبے میں ہوتے تھے، وہ بت لگا کر بھی کس طرح جو ہے وہاں پر عورتوں کو نچوایا گیا۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ رونا کا مقام ہے، یہ قیامت کے علامات میں سے ہیں۔ شرابیں پی جانے لگے گی۔ مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ غیر مسلم جو ممالک ہیں، غیر مسلم، برازیل میں ہمارا جانا ہوا، بولا کہ برازیل میں، یورپ میں سب سے زیادہ شراب کے کارخانے، شراب کی دکانیں وہ مسلمانوں کو آپ کو ملے گی۔ نبی نے کیا فرمایا؟ شرابیں عام ہو جائے گی، شرابیں پلائی جائے گی، شرابیں پی جائے گی۔ اور ایک آدمی نے اپنا دیکھا حال بتایا کہ برازیل میں اور یورپ میں سب سے زیادہ شراب خانے آپ کو وہ مسلمان کے نام کے ملیں گے۔ جو شراب اس امت کے لیے حرام کر دی گئی یار، وہ پلانے والا اس نبی کا امتی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ نبی نے فرماتے ہیں یہ قیامت کے علامات میں سے ہے۔ اور شراب خانے کھولنے والا کون ہے؟ 14ویں صدی کا مسلمان ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اپنے حال پر رحم کرے۔ یہ قیامت کی علامات ہے، یہ قیامت ایک اٹل فیصلہ ہے، اور وہ دن بہت سخت دن ہوگا۔ پھر آدمی پچھتائے گا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، افسوس کے علاوہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس دن سے پہلے توبہ کرنی ہوگی۔ کیا کہتے ہیں؟ التوبہ قبل ان تصل الیک النوبہ۔ آپ کے وقت آنے سے پہلے آپ کو توبہ کرنی پڑے گی۔ آج ہم سچے دل سے ہم توبہ کر لے، ان تمام گناہوں سے توبہ کر لے۔ یہ جو قیامت کے علامات بیان ہوئے، ان سے ہم توبہ کر لے، اور یہ دن بہت سخت دن ہے۔ ایسا نہ ہو یہ علامات ہمارے اندر موجود ہو اور ہم ان کے شکار ہو جائے۔ تو اس کے لیے آج سے ہم عہد کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں کہ نہیں؟